میں آپ کو معاف کرتی ہوں لیکن میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی. میرا آپ بھروسہ آپ نے نہیں کیا, میں آپ کا بھروسہ نہیں کر سکتی. تو اس سے بہتر ہے آپ پھر جیل کی سزا لے لے, باہر دھکے ضرور کھانے ہیں. کہتا میرا ماں باپ نہیں ہے, میرے بہن بھائی نہیں ہے, میرا ساتھ دینے والا نہیں, بس میں نے کسی کی نام میں آ کے, کسی کی غلطی میں آ کے آپ کے ساتھ ایسا کیا. یہ نہیں بتایا اس نے کون تھا جو اس کو بھڑکاتا تھا؟ بس وہ کہتا میں نہیں بتانا چاہتا, کسی کو نہیں ایسا کرنا چاہتا. تو میں نے کہا میں نے بھی آپ کو کہا تھا کہ آپ نہ ڈوبیں, آپ کسی کے مگر مت لگیں, لیکن میرے میں کچھ تو خامی ڈھونڈ کر مجھے دکھاتے کہ یہ تیرا قصور ہے. کوئی فون پکڑتے مجھ میں, یا مجھ میں کوئی ایسی غلطی پکڑتے, کوئی کسی کا نمبر ہی دیوار پہ یا تکیے پہ کہیں بھی چھپا ہوا ڈھونڈتے تو میری سزا میں ہوتی تو میں ہنس کے سہ لیتی. اب منتیں معافیاں بچوں کی, میں نے کہا بالفرض میں تمہیں اللہ کے نام پہ معاف کر دیتی ہوں, لیکن میرے دل سے تم نکل گئے ہو, میرے دل سے نہیں ہو, میرے دل سے نہیں نکل گئے ہو. میں نے اس کو اتنی چاہت بھر کی نظروں سے اپنے شوہر کو رکھا ہوا تھا. ہر اس کی خواہش, ہر اس کی ڈیمانڈ پوری کرتی رہی ہوں, ہر اس کے شوق پورے کرتی رہی ہوں. جو اس نے مانگا میں نے کہا ٹھیک ہے وہ آپ کو ملے گا, جو اس نے کہا میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کو ملے گا. اس نے میرے لیے کیا کیا, دنیا کی باتوں میں آ کر میرے پیٹھ پہ چھرا گھونپ دیا. لیکن اب معافیاں مانگتا ہے. میں اللہ کے لیے اس کو معاف بھی کر دیتی ہوں, لیکن میرا اس کے ساتھ رشتہ نہیں ہے. میں معاف کر دیں گی آپ؟ میں اللہ کے لیے, خدا کے لیے میں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں. جو مجھے اللہ کا واسطہ, شاید پتہ نہیں میری جان کہاں نکلے کہاں نہ نکلے, کو نہ ہو, لیکن میں اس کو خدا کے لیے معاف بھی کر دوں گا, لیکن میرا اس کے ساتھ رشتہ نہیں میں رکھنا چاہتی. بس میری یہی آپ سے اپیل ہے کہ اللہ تعالیٰ بس کیا کہوں اور کیا نہ کہوں. میں تو ڈوب گئی ہوں اور برباد بھی ہو گئی ہوں. میں تو بچوں کی ماں رل گئی ہوں. کوئی بھی نہیں ہوگا میرا سارا. میں کہوں میرے بہن بھائی میرا سارا بنے گا, یہ بھی غلط بات ہے. کون سے شہر سے تعلق ہے؟ بہاول نگر شہر, چک مدرسہ. بہاول نگر سے؟ جی ضلع بہاول نگر. جی وہ بھی بہاول نگر سے آئے ہیں؟ نہیں وہ رائے ونڈ لاہور میں. ہاں رائے ونڈ لاہور. تو یہاں پہ گھر کرائے پہ آپ کا؟ نہیں, یہاں لوگوں کے گھروں میں کام بھائی جان کرتے تو وہیں رہتے تھے؟ وہی رہائش دیتے تھے, وہیں رہتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا میری بہن, ایک تو یہ واقعہ ہے جی کہ شوہر نے ایسا جو ہے وہ قدم اٹھایا, نہ کوئی بات نہ کوئی وجہ, اور نہ وہ ثابت کر سکا, تو آپ پہ شک کی بنیاد پہ جو ہے وہ اس نے کر دیا. آپ کو پتہ ہوگا کچھ دن پہلے لاہور میں ایک ایسا واقعہ ہوا کہ ایک ماں نے 3 بچوں کے گلا کاٹ کے ان کو مار دیا. کیا ہوتا جا رہا ہے؟ پتہ نہیں معاشرے کو کیا ہوگا, یہ کیسی مائیں اور کیسے شوہر ہیں. میں کہتی ہوں جن کو بیویاں اچھی ملی ہیں وہ شوہر گھٹیا ہیں, اور جو شوہر اچھے ان کو بیویاں گری ہوئی ملی ہیں. پتہ نہیں اس زمانے کا کیا بنے گا کیا نہیں ہے, کیا زمانے والے سوچ رکھتے ہیں. لیکن میں اتنا ضرور کہوں گی کہ جو اپنی بیوی کو نا قید میں رکھتے ہیں نا, تو یہ اچھی بات نہیں ہے. قید میں رکھنا, اس کی بھی زندگی ہے, اس کا بھی حق ہے جینے کا. ضروری نہیں کہ وہ آپ کی غیر موجودگی میں کسی اور کو بٹھا لے گی, یا کسی انسان کو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ عورت میرے ساتھ اتنے سالوں سے رہ رہی ہے تو یہ کچھ نہیں کر سکی. تو اب اس کی عمر بڑھتی جا رہی ہے, اب یہ اس عمر میں کیا کرے گی کسی کے ساتھ. یہ سوچنا چاہیے مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی, دونوں کو سوچنا چاہیے. میں کہتی ہوں دونوں گھر سدھریں. خدا کے لیے جیسے میں اجڑی ہوں نا, ایسے کوئی نہ اجڑے. میں سب بہنوں کے آگے ریکویسٹ کرتی ہوں کوئی نہ ایسے اجڑے, اور ان کے شوہروں کو بھی کہتی ہوں کہ جیسے میرے ساتھ ہوا ہے خدایا اپنی بیویوں کے ساتھ مت کرنا, اگر ہو بھی تو آنکھیں بند کر لینا. میں بے قصوری ماری گئی ہوں. اب سزا کیا ہے, سزا ملتے ہیں اور اللہ کا نام لے کے معافیاں مانگ لیتے ہیں. میرے ورگی بھلی عورت تو معاف کر دے گی, کوئی اور ہوگی تو کسی کو نہیں کوئی معاف کر سکتا. لیکن میری دنیا اجڑ گئی, میرے بچے چھوٹے چھوٹے رل گئے نا, میرا کوئی بھی سہارا بننے کے لیے تیار نہیں ہے. سزا نہیں ملنی چاہیے اس کو. آپ کیا سمجھتی ہیں اگر آپ کی جان چلی جاتی تو بچوں کو کون پالتا, کون؟ یہی تو میں سوچتی ہوں کہ اگر چلو یہ 2 سال کی سزا لے لے گا, پھر بھی تو آئے گا باہر, پھر بھی وہ ملتے ہیں, وہ سہارا ہوگا. تو پھر یہ سوچ کے مائنڈ رکھتی ہوں کہ پھر پہلے ہی انسان جو اس نے کر دیا اللہ کے فیصلے. پہلے بھی کبھی تشدد کرتا تھا؟ نہیں,
کوئی نشہ کرتا ہے؟ یہ اب نشے پہ لگا ہے تو اس نے ایسی حرکت کی. پہلے نشہ کیوں کرنے لگا؟ پتہ نہیں کسی نے چڑھا دیا پہ لگ گیا نشے پہ. پہلے نہیں کرتا تھا؟ نہیں پہلے کرتا تھا لیکن حرکتیں نہیں ایسی کرتا تھا جیسے اب کرتا. کبھی کبھار کسی سے مانگ کے سگریٹ پی لیتا تھا. جیسے اب دن رات ایک ہوگی 4 ڈبیاں 2 ڈبیاں بنا کے پیتا ہے. ایسے تو نہیں ہوتا نا. نیند نہیں پوری کرنی, سارا دن جاگتے رہنا, بس شک کی نظر میں رہنا, ادھر دیکھتے رہنا کون آ رہا ہے کون آ رہا ہے, ادھر دیکھنا یہاں سے کوئی چیز. سارا وہ گھر میں ایسے ہی رہتا تھا جیسے کوئی چوکیدار کا.